اللہ جل جلالہ و عظم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ یقین مانے ہم ان برکتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ جب بندہ مومن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا ہے تو جو رب رحمت نازل فرماتا ہے نا، ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، بلکہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے دور کا واقعہ ہے کہ دو شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اونٹ کی مہار پکڑی ہے اور آ کر کہنے لگے جی آپ اللہ کے رسول ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس میں شک کوئی نہیں، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا جی وہ فلاں شخص آپ کا صحابی ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میرا صحابی ہے۔ کہا جی دیکھیں جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا فلاں صحابی چور ہے اور یہ اونٹ ہمارا تھا، اس نے چوری کیا ہوا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ٹھہر، جو مجھے اپنے صحابی کو تو بلانے دو۔ بارگاہ رسالت میں جب اس صحابی کو پیش کیا گیا تو سرکار نے فرمایا بتا بھائی اونٹ کس کا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ تو میرا ہے، یہ دونوں چور ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اسلام کا دار و مدار گواہیوں پر ہے، جس کے پاس گواہی ہوگی اس کی بات جو ہے وہ معتبر ہے۔ گواہی نہ ہونے کی صورت میں جس نے آ کر دعویٰ کیا تو دعویٰ کرنے والے وہ دونوں شخص تھے کہ یہ اونٹ ہمارا ہے، ان کے اوپر گواہی ہوتی ہے، اور جو سامنے والا شخص ہوتا ہے گواہی نہ ہونے کی صورت میں پھر وہ قسم اٹھائے تو اس طرح معاملہ رفع دفع کیا جاتا ہے۔ لیکن معاملہ تو بالکل سیدھا سادہ تھا، وہ دو بندے گواہی تو تھے۔ اب چوری کی سزا بنتی تھی کہ السارقۃ والسارق فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اسلام کہتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اب بظاہر معاملہ یہ بن رہا تھا کہ وہ جو دو شخص ہیں اونٹ انہیں دے دیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کے ہاتھ کاٹے جائیں، کیونکہ گواہی ان کے پاس تھی نہیں۔ پتہ نہیں صحابی کے دل میں اچانک کیا خیال آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ اونٹ سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ وہ کس کا ہے؟ اللہ اکبر، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے خود فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب آپ ساری مخلوق کی طرف رسول ہیں تو آپ خود اونٹ سے پوچھ لیں وہ کس کا ہے۔ بعض لوگ نا ایسی ہٹ درمی بھی کر جاتے ہیں اور عجیب انداز اپنا لیتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے مشہور عالم دین ہے مولانا سردار احمد صاحب، فیصل آباد کے اندر ان کا مزار بھی ہے۔ اور مطلب میں ایک مرتبہ لاہور میں آیا تو اردو بازار میں نا کتابیں خرید رہا تھا، اچانک میرے سامنے وہ شخص آیا جو نبی سے محبت کرنے والا نہیں تھا، تو کہنے لگا تم سردار احمد ہو؟ میں نے کہا ہاں میں سردار احمد ہوں۔ کہا وہی جو سنیوں کا مولوی ہے بڑا؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تو زمین سے تنکا اٹھا کر کہنے لگا تم اس بات کے قائل ہو کہ نبی کو علم غیب ہے؟ سنو، نبی کو اس تنکے کی بھی خبر نہیں ہے۔ اس کے انداز میں اتنی حقارت تھی۔ مولانا سردار احمد صاحب فرمانے لگے وہ جاہل بندے مجھے یہ بتا اس تنکے کو پتہ ہے کہ اللہ کا نبی ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ مخلوق میں سے ہر چیز کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔
آپ نے فرمایا تو اس تنکے کو مان رہا کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے کہ وہ نبی ہیں، اور میرے محبوب کا علم نہیں مان رہا کہ ان کو نہیں پتا امتی کیا ہے۔ بڑی آج تو نعرے خصوصی ہے نا، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلبر کی آمد، غمخوار کی آمد، دلبر کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ پوچھ لیں نا خود ہی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تصرف عطا فرمایا ہے، آپ اونٹ سے پوچھیں یہ کس کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ کی طرف مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تو بتا میں کون ہوں۔ تو اونٹ کو نہ بولنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی، جیسے انسان فصیح و بلیغ کلام کرتے ہیں ایسے ہی اس نے بولنا شروع کیا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ لوگ دیکھ کر حیران کہ آج اونٹ بھی کلام کر رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کی گواہی صرف یہ نہ سمجھے کہ انسانوں نے دی ہے کہ یہ نبی ہے، ایسا نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی چرند پرند، بلکہ سرکار جو ہے وہ راستے میں جا رہے تھے، مجھے ابھی اچانک یہ حدیث یاد آئی، تو ایک اعرابی نے نا گو پکڑی ہوئی تھی۔ گو یہ ایک جانور ہے، یہ بڑا مطلب مضبوط ترین، پہلے کے لوگ نے اسے چوری کے لیے استعمال کرتے تھے، مطلب اس کو ایسے چھت پر ڈالتے تو یہ ایسے پنجے گاڑ لیتا، تو اس کی دم کے ساتھ رسی بندی ہوتی تو چور اس کو پکڑ کر اوپر چڑھ جاتے تھے، اور بڑی مشکل سے یہ مرتا ہے، مطلب مضبوط جلد والا۔ آقا کریم علیہ السلام چونکہ اعرابی تھا، اس نے گو پکڑی ہوئی تھی، عرب پہلے گو کھاتے تھے، اس کے حلال حرام ہونے کے بارے میں جو ہے اختلاف ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ وہ پکڑی ہوئی تھی تو آ کر کہنے لگا آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں نا؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں۔ کہنے لگا یہ گو گواہی دے نا تو میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ سرکار مسکرانے لگے، فرمایا واہ بھائی اتنی چھوٹی سی بات، کوئی بڑی بات کرنی تھی؟ کہنے لگا جی بڑی بات کیا کرتے، آپ نے بڑی بڑی باتیں بھی کر دکھائی ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، ڈوبا ہوا سورج پھیر دیا ہے، تو اور اس سے بڑی بات کیا کریں ہم؟ تو کہا جب تجھے یہ پتا ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہیں اور ڈوبا ہوا سورج پلٹانے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت عطا فرمائی ہے، تو یہ گو کیوں نہیں گواہی دے گی؟ بتا گو میں کون ہوں؟ تو گو بولنے لگی اور کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے اونٹ سے بھی ارشاد فرمایا بتا نا میں کون ہوں، دوسرے بھی یہی لفظ کے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بتا بھائی بتا تو تیرا مالک کون ہے؟ یہ 2 شخص یا یہ میرا صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں جھوٹے ہیں۔ فلاں چراگاہ میں چل رہا تھا، چارہ کھا رہا تھا، تو انہوں نے میری مہار یعنی وہ جو رسی ہوتی ہے مہار پکڑی اور بڑے دغا باز ہیں یہاں آ گئے اور الٹا آ کر میرے مالک پر جو ہے وہ مقدمہ دائر کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں کی طرف دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ معاملہ تو ہمارے خلاف ہو گیا۔ بہرحال سرکار نے فیصلہ فرمایا، وہ صحابی کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے یار بتا تو صحیح عمل کیا کرتا ہے؟ سرکار کو تو پتا تھا میری اور آپ کی تعلیم کے لیے کہ اللہ نے آج تجھے بڑی ذلت سے محفوظ فرمایا ہے کہ ہاتھ کٹ جاتا، جگہ جگہ بندہ ذلیل ہوتا پھر، کیونکہ ہاتھ تو کٹا ہے، جہاں جائے گا لوگوں کو پتا یار یہ تو چور ہے، چور آدمی ہے، ذلت ہو جانی تھی تیری۔ آخر کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے ذلت سے محفوظ رکھا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے تو کوئی یاد نہیں پڑتا، البتہ یہ ہے کہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار مسکرانے لگے
فرمایا یہی تو عمل ہے، اور اسے ثابت رکھنا، اس پر دوام اختیار کرنا، اسے کرتے رہنا۔ سن، اللہ نے جس طرح تجھے دنیا کی ذلتوں سے محفوظ فرمایا ہے، اسی طرح قیامت کی ذلتوں سے بھی محفوظ فرما کر جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا، محمد ہمارے بڑی شان والے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان ہے، بڑی، دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے انسانوں پر بڑی نعمتیں فرمائی، اور خود ہی فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ انسان اپنے ہی وجود پر غور کرے، اتنی نعمتیں کہ بندہ حیران رہ جائے کہ یار، کیونکہ جسم کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی نہ سمجھ آئے تو جس کے پاس وہ نہیں ہے اس سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھ، ہاتھ، کان، زبان، کھانا کھا کر ہضم ہو جانا، پاؤں، چلنا پھرنا، بولنا، سننا سنانا، نیند آ جانا، یہ آنکھوں کا خود بخود اوپر نیچے ہو جانا، یہ ساری چیزیں بہت بڑی نعمت ہیں۔ نہیں سمجھ آتی تو جا کر کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ MT1 کے اندر نا ایک دوست، ان کے ہاں میلاد تھا، تو حاضر ہوئے نا، تو ایک بھائی وہاں نا بار بار کہنے لگا حضرت صاحب تھوک بڑی بڑی نعمت جی۔ ٹھیک، تھوڑی دیر گزری تو پھر کہنے لگا تھوک بڑی نعمت ہے۔ میں نے کہا یار تو کیا کرتا ہے، کیونکہ لفظ ایسے ہیں کہ گن آتی ہے، ابھی کھانا شروع ہو رہا ہے اور تو بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ تھوک بڑی نعمت ہے، تھوک بڑی نعمت ہے، تو کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری اور بھی تو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ کہنے لگا جی آپ کا بنتا ہے نا، آپ کے منہ میں یہ لعاب آتا ہے نا، اسی لیے آپ کو قدر نہیں ہے۔ میری زبان کے اوپر سوراخ نہیں ہے، تھوک بنتا نہیں ہے، میں مٹھائی کھاؤں یا مٹی کھاؤں دونوں برابر ہے، مجھے ذائقہ ہی محسوس نہیں ہوتا۔ لعاب بنتا ہے تو آپ کو ذائقہ آتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے یار اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے ذریعے کھانا ہضم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں اتنی بڑی نعمت ہے۔ میں نے بتایا نا، ہمیں نعمتیں ملی، ہم نے شکر والا انداز ہی نہیں اپنایا ہوا، اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کرتے کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، مولا تو نے مجھے سالم العذاب بنایا، تیرا شکر ہے۔ اور علماء بار بار اس بات پر اصرار کرتے ہیں، یار دنیا کی نعمتیں تو اس نے عام عطا فرمائی ہیں، مسلمان ہے یا کافر، اس نے عطا فرمائی ہیں۔ تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کچھ اس کی نعمتیں عام ہیں، ان نعمتوں کا بھی شکر کرنا بنتا ہے، ان نعمتوں کا بھی شکر کرنا بنتا ہے، لیکن کچھ نعمتیں اس کی خاص ہیں جو اس نے خاص بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ تو بتائیں یار پھر خاص کو اس خاص نعمت کا شکر کرنا بنتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، لیکن کہیں احسان نہیں جتلایا۔ اب بندے میں نے تجھے اولاد دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں نعمت بھائی اولاد؟ پوچھے اس سے جس کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آئے کہ وہ چارے گر گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مرادیں مانگتے ہیں، مولا اولاد دے دے، تو عطا فرمانے والا دے دے، ہمیں مل گئی، ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہم سو کر اٹھ جاتے ہیں، اچھا بس ستے سے اٹھ گئے، ہمیں قدر نہیں ہے کہ نیند کے بعد دوبارہ زندگی ملنا کتنی بڑی نعمت ہے۔
ان نعمتوں کا ذکر ہے قرآن میں، احادیث میں، فرمایا ان پر شکر ادا کرو، لیکن یہ نعمتیں ہیں عام، اور اخص الخاص نعمت کبریٰ میں نے ایمان والوں کو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، لہذا ایمان والے میرے محبوب کی نعمت ملنے پر شکر ادا کرے۔ عام بندے کو نہیں کہا بھائی، عام بندے کو نہیں، یہ قرآن کا انداز ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنوں پر۔ کن پر؟ مومن تو بول رہا نا کم از کم، کن پر؟ مومنوں پر۔ تو پھر شکر کس نے ادا کرنا ہے؟ مومنوں نے شکر ادا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر کس انداز میں کرنا ہے؟ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، یقین مانے یہ بہت بڑی نعمت۔ ابھی نہیں پتا، ابھی ہمیں نہیں ہے سمجھ، قبر میں، حشر میں مصطفیٰ والوں کے جب آپ انداز دیکھیں گے نا کہ اللہ ان کو عزتیں کتنی عطا فرما رہا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی جس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں تھی۔ تو اس نعمت کا بعض لوگ نا اس بات کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار 12 ربیع الاول ہو گئے سی، ٹھیک ہے انہوں تو منا لے، وہ تو نہیں منائی تو ان کیوں؟ تو ہر مرتبہ کو منانا ضروری تھوڑی ہے بھائی۔ دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب جب بھی رمضان آتا ہے تو ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ تو سرکار کے زمانے میں جو لیلۃ القدر آئی اس میں جو قرآن اترا وہ تو اس کی فضیلت تھی۔ اب تو نہیں نا قرآن اترتا، اب قرآن بھائی مکمل ہو چکا، اب قرآن نہیں اترنا، اب قرآن مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں تو قرآن کہاں؟ لیکن اس کے باوجود ہم ہر سال اس کو تلاش کرتے ہیں، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ رحمتوں والی، یہ برکتوں والی رات ہے۔ علماء فرماتے ہیں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہو، تلاش کرنا چاہیے، برکتوں والی رات ہے، لیکن جس رات میں صاحب قرآن کا دنیا میں آنا، پیدائش فرمانا، یہ لیلۃ القدر سے بھی کہیں زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، تو اس میں کیوں نہیں؟ پھر کہتے ہیں یار وہ ہو گیا بھائی۔ دیکھیں دوسری مثال لے لیں، حج کرنے جاتے ہیں، عمومی طور پر سب کو پتہ ہے رمی جمرات کرنا یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا۔ جب پہلی مرتبہ ہوا تھا نا اس وقت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا اور وہ وسوسے ڈال رہا تھا، ابراہیم کیا کر رہا ہے؟ اپنے لختے جگر جس کو منتوں مرادوں سے اتنی دیر دعائیں مانگنے کے بعد ملا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے تو اسے ذبح کر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے شیطان کو کیا ماری تھی؟ کنکریاں۔ کیا ماری تھی؟ کنکریاں ماری تھی۔ انہیں شیطان نظر آتا اور وہ کنکریاں مارتے تھے۔ آج کل حاجیوں کو کوئی نظر آتا ہے؟ حاجیوں کو کوئی شیطان نہیں نظر آتا۔ سامنے ایک بڑی سی دیوار ہے، اسے کنکریاں مارتے ہیں، علماء فرماتے ہیں نظر اگرچہ نہیں آتا، کنکریاں آج بھی پڑتی ہیں نا، اس کو پریشانی ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں میلاد مناؤ، اللہ تمہیں آج بھی برکت عطا فرمائے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا میلاد ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ بھائی میں یہ کہتا ہوں غریبوں کو بالخصوص منانا چاہیے۔ کیا خیال ہے جن کے لیے سرکار طور خاص غریبوں کو منانا چاہیے کہ نہیں؟ یہ غریب آدمی نہیں بولن دے بھائی، غریبوں کو منانا چاہیے کہ نہیں؟ منانا چاہیے نا یار۔ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، کوئی بیٹی نہیں تھی،
کوئی ماں نہیں تھی، کوئی باپ نہیں تھا، بیوی نہیں تھی، حقیقت میں کسی کی عزت نہیں تھی۔ آج تو نکاح ہے نا یہ، اور اگر آپ پرانی تاریخ پڑھیں تو ہوتا کیا تھا، ایک عورت 20 مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرتی، اور ان میں سے جس کو چاہتی پھر جو ہے وہ بچے کا باپ قرار دے دیتی، ٹھیک ہے، اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہوتا کہ یہ نکاح ہے۔ مطلب یہ پہلے جاہلیت کا نکاح بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یوں بھی ہوتا کہ ایک مرد اور عورت جو ہے آپس میں رشتہ قائم کرتے، مرد کہتا ہے وہ فلاں قبیلے کا جو سردار ہے تو اس کے پاس رات گزار، اس کے نطفے سے جو بچہ ہوگا وہ بڑا نامدار ہوگا، بڑا دلیر اور شاہ سوار ہوگا، تو پھر اس طرح میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ خانہ کعبہ جہاں آج ہم بڑی عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں، یقین مانیں لوگ اس کا برہنہ ننگے ہو کر تالیاں بجا کر طواف کرتے تھے۔ یہ عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک کا مقام اور مرتبہ بیان کیا۔ آج کعبہ کا بھی بڑی محبت کے ساتھ ہم طواف کرتے ہیں تو یقین مانیں یہ سرکار کی آمد کی بدولت ہی ہے۔ میں نے بتایا کہ کعبہ کا کس طرح طواف تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، ماں باپ کے گلوں میں رسی ڈال کر جانوروں کی طرح بیچ آنا، یہ انسان کام کر رہے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، لا کر جو ہے بتایا، یقین مانے انسانوں کو انسان بنانے والی ذات ہی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے، کوشش کریں ہر گھر میں میلاد، ضروری نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے تو برانڈڈ ہونا ضروری نہیں، جو ہے ضروری نہیں ہے کہ برانڈڈ نعت خوان بڑے بڑے، گھر میں سادہ انداز کے ساتھ بھی محفل میلاد مصطفیٰ ہو جاتی ہے یار۔ جو پکایا ہے وہی چاہے سامنے رکھ لے، یا کوئی میٹھی چیز یا کوئی اسپیشل چیز پکا کر بیٹھ کر یاسین شریف کی تلاوت کرے، بچوں کو کوئی نعت پڑھے، آپ خود سیرت بیان کر دیں، دیکھ کر بیان کر دیں، صبح بھارا رسالہ پڑھ کر سنا دیں، آخر میں دعا مانگے اور وہ ثواب حضور کی نظر کرے، یہ میلاد ہو گیا۔ ذوق ہونا چاہیے، بس شوق کہ میں حضور کا میلاد منا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ ضرور برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ اعلان سماعت فرما لیں، اتوار والے دن رات 8 بجے یہ جو پیچھے جگلے والی گلی ہے ملک سعید صاحب والی، وہاں 8 بجے جلوس ہے اور 10 بجے محفل جو ہے اس کا اختتام ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم